وہ حساب نہیں بلکہ قبر کا پہلا عذاب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو دنیا کی ہر آواز سے کاٹ دیا جاتا ہے اور زمین کی گود میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب جنازہ قبر لی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں چلو اب گھر چلیں، لیکن جو مردہ ہوتا ہے وہی اکیلا قبر میں رہ جاتا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے قبر کا پہلا عذاب۔ قبر کا پہلا عذاب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی پکڑ ایسی ہے کہ اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتے۔ سوچئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے عرش الہی ہلا، اگر وہ بھی اس عذاب سے گزرے تو ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ یہ کوئی معمولی ہلچل نہیں ہوتی ہے، قبر اچانک تنگ ہو جاتی ہے۔ قبر کا پہلا عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ کوئی معمولی ہلچل نہیں ہوتی ہے، قبر اچانک تنگ ہو جاتی ہے، جسم پر دباؤ پڑتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ عذاب مٹی کا نہیں، یہ عذاب اعمال کا ہوتا ہے۔ یہ عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہم نے گناہوں کو ہلکا لیا، یعنی ہلکا سمجھ لیا، نماز کو چھوڑ دیا، توبہ دیر سے کی، ظلم کو معمولی سمجھ لیا، نظریں آزاد چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کو پیچھے رکھ دیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ قبر میں کوئی بہانہ نہیں چلتا ہے۔ کتنے لوگوں کے لیے قبر کا پہلا عذاب سخت ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جو نماز چھوڑتے رہے، جو گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوئے، جو حق مار کر چین سے سوتے رہے، جو موت کو مذاق سمجھتے رہے، دنیا میں جو اللہ سے نہیں ڈرا، قبر میں وہ ڈرایا جائے گا۔ جن لوگوں کے لیے پہلا عذاب آسان ہو جاتا ہے وہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند تھے، جو سچی توبہ کرتے رہے، جو قرآن سے جڑے رہے، جو گناہوں سے ڈرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جس انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے اس کے لیے قبر بھی نرم کر دی جاتی ہے۔ پہلا عذاب ایک پیغام ہے۔ یہ عذاب صرف سزا نہیں، یہ پیغام ہے، اب موقع ختم، اب صرف اعمال، اب واپسی نہیں۔ جو آج زندہ ہیں اس کے پاس ابھی بھی قبر کا پہلا عذاب آنے سے پہلے اپنے اعمال سدھار لو، نماز تھام لو، توبہ کر لو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا، نہ آپ کو دوسرا موقع ملے گا۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے پہلے عذاب سے محفوظ فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔